اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل کامیابی کا عمل ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے زندگی میں کامیاب رہے اور کامیابیاں اسے ملیں، وہ ناکام نہ ہو، تو یہ عمل اسے ضرور کرنا چاہیے۔ یہ عمل اگر ہم زندگی میں شامل کریں گے تو نہ صرف ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ دوسری دنیا میں بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں رہنا ہے اور جو کچھ ہے یہی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا زیادہ کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، چاہے یہ انسان کو بات پتہ بھی ہو لیکن وہ پھر بھی انجان بن جائے گا۔ دنیا میں اتنا کھو جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ سب کچھ یہیں پہ ہے، جو ہے یہی ہے۔ تو کامیابی کا کیا عمل ہے، کیا یہ وظیفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ دنیا کا ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان 4 لوگوں کے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو لوگ ایمان لائے۔ نمبر 2، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے۔ نمبر 3، جن لوگوں نے حق کی بات کی، یعنی کہ جو اصل بات ہے، حق کی بات ہے، یعنی کہ ہمارا دین اسلام ایک سچ ہے، اس کو آگے جس نے پھیلایا، سچی بات کی، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آیا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے جن لوگوں نے صبر کیا۔ اب یہ 4 ایسی چیزیں ہیں، اگر کسی انسان میں ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف دنیا کے اندر ہی کامیابی جو بھی ہے وہ حاصل کر لی جائے اور اس دنیا کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ اور سوچنے والی یہ بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر یہ 4 اعمال ہم کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ وہ ایسے کہ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے صبر کیا۔ جس شخص نے صبر کیا پوری زندگی، جن حالات میں بھی اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو یقیناً اسے کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ جس شخص نے نقص نکالے کہ ایسا میں کرتا ویسا ہو جاتا، ایسے نہیں تو ویسے ہو جاتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ نقص ہوتا ہے۔ اور اس میں انسان نے صبر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے، رہنے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ یہ سب سے ایک عام چیز اور بڑی چیز ہے جو ہم سب لوگوں میں ہے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کسی نہ کسی چیز پہ ہم ناشکری کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم کھانے پہ ناشکری کرتے ہیں، پہننے پہ، رہنے پہ، مختلف ہمارے پہ مسئلے مسائل آتے ہیں، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم پہ یہ مشکل آ گئی ہے، اور یہ ناشکری ہی ہوتی ہے۔ جب ہم ناشکری کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ہم کبھی بھی زندگی میں نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس نے حق کی بات کی، یعنی سچی بات کی، یہ نہیں کہ زندگی میں جھوٹ ہی بولتا رہا، لوگوں کو اس نے دین اسلام کی طرف دعوت ہی نہیں دی، اس نے کوئی بتایا ہی نہیں کہ کیا دین ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم نہیں سکھائیں گے یا بتائیں گے، حق کی بات نہیں کریں گے، تو پھر بھی ہم یقیناً نقصان میں ہیں، نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے، نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ نمبر 2 پہ بات آتی ہے اچھے اعمال۔ یقیناً جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اگر ہم برے اعمال کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو برا بھلا کہیں گے یا کسی کے ساتھ ہمارا لہجہ ہی اچھا نہیں ہوگا، لوگ ہم سے تنگ ہوں گے، تو ہمارا نام کیسے نیک اعمال میں آئے گا؟ نیک اعمال کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو نمبر 1 پہ بات جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائیں۔ ہم سب نام کے مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں پورا دن 24 گھنٹے میں ہم صرف 1 گھنٹہ نکال کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ 4 ایسے اعمال ہیں جو شخص اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لے گا، ہر مقصد میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہوں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا وہ کام ہیں جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے۔ جس منزل کا رستہ ہی ہمیں نہیں پتہ ہوگا، کیا ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب ہماری منزل کا رستہ ہی ہمیں نہیں پتہ اور نہ ہی ہم نے وہاں پہ کبھی پہنچنا، تو اس کے لیے کوشش کرنا بیکار ہے۔ اس سے پہلے ہی سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم سبق ہے، جسے ہم اپنائیں گے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔